سب سے پہلے ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کے پوتے کی رحلت ہوئی اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے تعزیت کے پیغامات پہنچائے۔ وہ بچہ جس وقت دنیا میں تشریف لایا تھا اس وقت سے لے کر اب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بڑے امتحان سے گزارا۔ اس کے والدین نے بھی بڑی جانفشانی سے اور صبر اور استقامت اور حوصلے اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ کھڑے ہو کر اس بچے کا خیال رکھا اور اس کو دنیا کے اندر ہر وہ سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جو بالعموم اس طرح کے بچوں کو کی جاتی ہے۔ کیا فرماتے ہیں، کیا احساسات و جذبات ہیں، اور تعزیت کے لیے لوگ بڑی تعداد میں دنیا بھر سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ممکن نہیں ہو رہا ان کے لیے کہ غام صاحب سے براہ راست بات کر سکیں، لیکن آپ سب کی جو تمنائیں ہیں، آپ سب کی جو آرزویں ہیں وہ ہم نے غام صاحب تک باہم پہنچائی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ غامدی صاحب سے ان کا بھی جواب لیں۔ کیا فرماتے ہیں غام صاحب؟ وہ ہمارا لخت جگر تھا، 8 سال ایک امتحان کی زندگی تھی، اس نے بھی بسر کی، ہم نے بھی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت تھی، اللہ تعالیٰ کی عنایت کو اپنے اوپر بھی اور اس پر بھی دیکھنے کے دسیوں مواقع ہمارے سامنے آتے تھے۔ اس کی شخصیت، اس کی زندگی، اس کے شب و روز تذکیر کا باعث بھی بنتے تھے، اور اس دنیا میں ہمیں کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، اللہ تعالیٰ اگر کسی امتحان میں ڈالے تو اس میں کیا کیا مراحل آ سکتے ہیں، اس کی بھی ایک کتاب کھل جاتی تھی۔ تو اس لیے میں تو اس کی زندگی کو اس لحاظ سے بھی ایک بڑی نعمت سمجھتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے تذکیر کے لیے اپنی کتابیں نازل کی ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں۔ اسی طرح جو کچھ واقعات، حوادث پیش آتے ہیں، ان میں بھی اصلی مقصود یہی تذکیر، یہی تنبیہ، یہی یاد دہانی ہوتی ہے۔ تو اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کہ ایک بچے کی خدمت، اس کے ساتھ محبت، اس کے ساتھ تعلق خاطر، وہ آپ کے لیے جنت کا سامان بھی کر رہا ہو، اور اس کی زندگی اور اس کے احوال آپ کے لیے اللہ کی اور آخرت کی اور اللہ تعالیٰ کے قانون کی یاد دہانی کا ذریعہ بھی بن رہے ہوں۔ تو ان تمام پہلوؤں سے وہ نعمت ہی نعمت تھا۔ جب تک رہا اللہ کا کرم اور عنایت ہی رہی، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ سب معاملات کو دیکھیں، اور ایک لحاظ سے جہاں تک ماں کا تعلق ہے، اس نے تو اپنی زندگی اس کے لیے وقف کر رکھی ہوئی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ ماں کیا ہوتی ہے، ماں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، ماں کی ممتا چیز کیا ہے، اس کا بھی شب و روز اس کے پاس بیٹھ کر مشاہدہ کیا جا سکتا تھا۔ یعنی میں ہوں، آپ ہیں، کسی موقع پر ہو سکتا ہے کہ گریز بھی کر جائیں، لیکن ماں تو نہ سوتے میں، نہ جاگتے میں، نہ اٹھتے، نہ بیٹھتے، کسی جگہ اپنے ماتھے پر شکن بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ تو اس لحاظ سے وہ ہمارے لیے ہر پہلو سے خدا کی یاد دہانی کا ذریعہ تھا، اور خدا کی وہ نعمتیں جو باپ کی شفقت کی صورت میں، ماں کی محبت کی صورت میں اس پروردگار نے اس دنیا میں عام کی ہیں، ان کو بھی نمایاں کرتا تھا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان سب چیزوں کا ذکر کر کے ہمیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ تو جس وقت کوئی بڑا واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو یہ یاد دہانی بھی اپنے منتہائے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔ ہم شب و روز اس کا مشاہدہ کرتے تھے، اس کے پاس بیٹھ کر، اس کی بات سن کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کی ماں کے ایثار کو اس کے لیے دیکھ کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جتنی مہلت دی تھی اس کو وہ اس نے بسر کی۔ اس کے بعد ظاہر آپ جانتے ہیں کہ ہفتہ بھر موت و حیات کی کشمکش سے گزرا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دسیوں لوگوں نے ہمارے ساتھ محبت کا اظہار کیا، اس کے لیے دعا کی، اور بار بار ہم سے رابطہ رکھا، پوچھا۔ ہم سب ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اب لوگ تعزیت کر رہے ہیں، ہمارے غم میں شریک ہیں، ان سب کے بھی حد درجہ شکر گزار ہیں، اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ خاص طور پر اس کے ماں باپ کے لیے، اس کے بہن بھائیوں کے لیے سکینت کی دعا کریں، تاکہ جس غم سے وہ گزرے ہیں، جس صدمے سے دوچار ہوئے ہیں، جس نعمت سے محروم ہوئے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو وہ اطمینان، سکون عطا فرمائے کہ وہ اس یاد دہانی کو سامنے رکھ کر اپنی باقی زندگی اپنے رب کی طرف توجہ میں گزار سکیں۔ اس لیے کہ رب کی طرف توجہ، رب کی معرفت، اس کی مرضی پر راضی رہنا، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے،
حضور نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ چیز پالی اس نے ایمان کی حلاوت چکھ لی۔ تو میں بھی ان کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حادثے کے نتیجے میں ایمان سے تو وہ سرفراز ہیں، ان کو ایمان کی یہ حلاوت بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوب نصیحت خان صاحب آپ نے فرمائی۔